بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس ہماری چھٹی مجلس ہے نبی کریم محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو مختصر طور پر سیکھتے اور سمجھتے ہوئے، اور آج کی مجلس کا عنوان ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا بچوں اور نوجوانوں کے ساتھ رویہ اور تعلیم و تربیت کا انداز۔ اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی کریم اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم اپنے ارد گرد ہر ایک کی ہر بات کا مکمل خیال فرمایا کرتے تھے، جس میں تعلیم و تربیت ایک اہم معاملہ تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت پر بڑی ہی شفقت سے توجہ فرما رہتے، اور تعلیم و تربیت کے معاملے میں اپنی مجلس میں بڑوں اور چھوٹوں میں کوئی فرق روا نہ فرماتے، اور ایسے محبت آمیز طریقوں سے تعلیم و تربیت فرماتے جو اس سے پہلے انسانی تاریخ میں نہیں ملتے۔ آئیے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کہ تعلیم و تربیت دینے کے دلکش نظاروں میں سے کچھ کا نظارہ کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ مبارک رکھے اور ارشاد فرمایا، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اسے دین کی فقہ یعنی سمجھ بوجھ عطا فرما اور تفسیر کا علم سکھا۔ مسند احمد میں ہے یہ حدیث، اور امام البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث شریف سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس محبت، شفقت اور عزت دینے والے عمل سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کسی کو سبق دینے سے پہلے اس شخص کی طرف محبت کے ساتھ پوری توجہ مبذول کی جانی چاہیے، اور اس شخص کی پوری توجہ اپنی طرف کروائی جانی چاہیے۔ ایسا نہیں جیسا کہ آج ہم اپنے استادوں میں دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ دینی مدارس میں جو کچھ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ اساتذہ کرام جو کہ دین کے علم بردار ہیں، وہ کس قدر ظلم و ستم کرتے ہیں اپنے طالب علموں پر، یہاں تک کہ بسا اوقات یہ خوفناک قسم کی باتیں بھی سننے میں ملتی ہیں، یہ خبریں دیکھنے میں ملتی ہیں کہ ایک کسی استاد نے پٹائی کر کے مار کے کسی طالب علم کو جان سے ہی مار دیا، قتل کر دیا، اور وہ استاد ایک دین دار عالم کہلانے والا شخص ہے۔ ایسا شخص جس سے دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ یہ امید اور توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کرنے والا ہوگا، لیکن ایسے اشخاص میں سے زیادہ یہ مثالیں ملتی ہیں کہ وہ اپنے شاگردوں پر اس قدر ظلم کرتے ہیں کہ شاگرد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ظالم اور قاتل ہیں یہ لوگ۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام تو اپنے شاگردوں کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ جیسے ابھی ہم نے سنا کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کس قدر محبت والا رویہ رکھا کرتے تھے، کس قدر شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور یہ دیکھیے، اس واقعے کو سنیے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ارشاد فرمایا، سوال کیا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے گرتے نہیں، اور اس درخت کی مثال مسلمان کے جیسی ہے، تم لوگ مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو سب لوگ جنگلوں میں پائے جانے والے درختوں کے باروں میں بات کرنے لگے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ درخت تو کھجور کا درخت ہے، لیکن میں چونکہ سب سے چھوٹا تھا لہذا شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیے کہ وہ کون سا درخت ہے؟ تو ارشاد فرمایا، ہی النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ میرے دل میں یہ جواب آ گیا تھا، تو میرے والد نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس وقت یہ جواب دے دیتے تو مجھے فلاں چیز مل جانے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتا۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب 14 اور باب 50، صحیح مسلم کتاب صفت القیامہ باب 15 میں یہ حدیث شریف ہے۔
اس حدیث شریف سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل مبارک سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کسی کو تعلیم دیتے ہوئے سوال کر کے جواب حاصل کرنے کا شوق پیدا کرنے کے بعد کچھ سکھانا، کچھ سکھاتے ہوئے بڑے اور چھوٹے کا فرق روا نہ رکھنا، چھوٹے کا بڑوں کے احترام میں ان سے شرم کرتے ہوئے خاموش رہنا، یہ تربیت نبوی میں سے ہے۔ سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک برتن پیش کیا گیا، انہوں نے اس میں سے کچھ پیا اور پینے کے بعد وہ برتن دوسروں کو دینا چاہتے تھے، لیکن ان صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف ایک چھوٹا بچہ تھا اور بائیں طرف یعنی الٹے ہاتھ کی طرف بڑی عمر والے لوگ تھے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے فرمایا، یا غلام اتأذن لی ان اعطیہ الاشیاخ، اے بچے کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں یہ برتن بڑوں کو دے دوں؟ سبحان اللہ، قربان جائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت پر، دوسروں کے لیے ادب اور احترام پر، کہ ایک چھوٹے بچے سے یہ اجازت لے طلب کر رہے ہیں۔ چونکہ وہ دائیں ہاتھ پر تھا، اس کا حق پہلے بنتا تھا، اس کا حق کسی بڑے کو دینے کے لیے اس سے اجازت طلب فرما رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ اس بچے نے عرض کیا، اے رسول اللہ، میں آپ سے اپنی طرف آنے والا فضل کسی اور کو نہیں دینا چاہتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ برتن اس بچے کو دے دیا۔ صحیح بخاری کتاب المسقات باب فی الشرب۔ اس حدیث شریف سے ہمیں چھوٹوں کے حقوق کی پاسداری اور بڑوں کے ادب کا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی بزرگی اور عزت اور برکت حاصل کرنے کا شوق رکھنے کا سبق ملتا ہے۔ اب یہ حدیث شریف بھی سنیے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ میں چھوٹا تھا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک میں تھا، اور کھانے کے دوران میرا ہاتھ کھانے کے برتن میں ادھر ادھر چل رہا تھا، یعنی میں ادھر ادھر سے چن کر لے رہا تھا کھانے کے لیے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے اللہ کا نام لو، یعنی کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو اور اپنے دائیں یعنی سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور جو کچھ تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ۔ تو عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے اب تک میرے کھانے کا طریقہ وہی ہے جو مجھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ صحیح البخاری کتاب العطعمہ کے پہلے باب میں اور صحیح مسلم کتاب الاشربہ کے باب 13 میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث شریف سے ہمیں یہ سبق ملا کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم بچوں سے محبت، بات سمجھانے کے لیے اور بات سکھانے کے لیے بچوں کے ساتھ انتہائی پرشفقت انداز اپناتے تھے، نہ کہ روب اور دبدبا اور ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ بچوں کو انتہائی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ بات سمجھاتے اور سکھاتے تھے۔ میرے محترم سامعین، میرے محترم بھائیوں بہنوں، ذرا توجہ فرمائیے گا اس طرف بھی کہ کھانے سے پہلے یا کسی بھی کام سے پہلے اس کے آغاز کے لیے بسم اللہ علی برکت اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا سنت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ صرف بسم اللہ کہا جانا سنت میں سکھایا گیا ہے، اور صرف بسم اللہ کہا جانا ہی درست ہے۔ لہذا اپنے کھانا پینا شروع کرتے ہوئے یا کوئی کام شروع کرتے ہوئے بسم اللہ ہی کہا جانا چاہیے، صرف بسم اللہ۔ اس کے علاوہ جو کچھ اس کے ساتھ جوڑ لیا جاتا ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ أَجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ أَجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ اے بچے، میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو،
تم اسے اپنے پاس پاؤ گے، اور اگر سوال کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو، اور اگر مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو، اور جان لو کہ اگر سب کے سب مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فائدے کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سب کے سب مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور لکھے ہوئے اوراق خشک ہو چکے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ لکھوانا تھا وہ لکھوا چکا ہے۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ والرقائق والورع کے آخری باب میں یہ حدیث شریف ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث شریف سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کسی چھوٹے کو بھی عقیدے کے مسائل سمجھائے جانا ضروری ہیں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بڑے ہو کر سیکھ لیں گے، ابھی یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی بھائی۔ اور عقیدے کا یہ بہت ہی اہم اور بنیادی سبق ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہ تو کوئی بھی مخلوق کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نقصان، لہٰذا براہ راست اور صرف اللہ سے مانگو، کیونکہ یہ اللہ کے حقوق میں سے حق ہے کہ صرف اور براہ راست کسی واسطے وسیلے صدقے توفیق کے بغیر براہ راست صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی سوال کیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور شفقت والی تعلیم و تربیت دینے کے اندازوں میں سے ایک اور انداز دیکھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 17 سال کی عمر میں روم سے جہاد کے لیے بھیجے جانے والی فوج کا سپہ سالار مقرر فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل شریف سے ہمیں یہ سبق ملا کہ نوجوانوں کو آنے والے وقت میں قیادت و امامت کی تربیت دی جانی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑوں، نوجوانوں، چھوٹوں، بچوں سب کے لیے ہی بہترین اور انتہائی محبت کرنے والے شفیق استاد تھے، اور بنی نوع انسان کو تعلیم و تربیت کے وہ ہنر سکھا گئے جن کی خوبصورتی اور مثبت نتائج کی کوئی مثال، کوئی نظیر نہیں ملتی۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم ان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے بھی ان صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت و تعلیم سے بے خبر ہیں، اور غیروں کی طرف سے وہی کچھ یا اس سے ملتا جلتا انداز ملتا ہے تو ہم اس کی تعریف میں بچھے چلے جاتے ہیں، اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیم و تربیت اور اس تعلیم و تربیت کے انداز و اطوار کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وہی کچھ غیر جب ہمیں بتاتے ہیں تو ہم بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم محبان رسول ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کے آخری نبی کریم اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور ان کے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، تمام تر مخلوق کے ساتھ شفقت والے رویے اور ان کے تعلیم و تربیت دینے کے انداز و اطوار جاننے اور ان سب کو بافخر رہتے ہوئے اپنانے اور ان پر عمل کرنے اور ان کو زبانی اور عملی طور پر نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سب کچھ ان صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پر قربان ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔